عمران خان وعدے کے مطابق لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں تو نہیں دے سکے، لیکن انہوں نے لوگوں کو روزی روٹی کمانے کا ایک اور ذریعہ ضرور بنا کے دے دیا ہے، اور وہ ہے ان کا سوشل میڈیا۔ اب اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا بہت مؤثر ہے، بہت طاقتور ہے، بہت ایکسٹینسو نیٹ ورک ہے اس کا، لیکن ہر کام جو آپ کرتے ہیں کئی دفعہ آپ کو اس کے جو نقصانات یا فائدے ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم میں، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور یہی عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان کا ایک ایسا امیج بنا دیا گیا ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، عمران خان جھکے گا نہیں، عمران خان تو کسی سے ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا، عمران خان NRO نہیں لے گا۔ اس نے عمران خان کے اب آگے سیاسی طور پہ آگے بڑھنے کے راستوں میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے کہ اب وہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا میرا خیال ہے سیٹ بیک ہے اس وقت، جس مقام پہ اس کی سیاست آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر عمران خان کی جو سوشل میڈیا ہے اس کے 2 مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی شان میں ہر وقت قصیدے پڑھنا اور اس کی تصویریں شیئر کرنا وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس کے مخالفین ہیں ان کی ہرزہ سرائی کرنا، ان کے پیچھے گالیاں بکنا، ان کو ٹرول کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس پر بہت سارے پیسے لگائے گئے، اس پہ بہت ساری ٹیمیں ہائر کی گئیں، اور جو لوگ یہ کرنا شروع ہوئے ان کو شروع میں شاید انسینٹیو بھی دیے گئے، پیسے بھی دیے گئے، پھر ان لوگوں کے اکاؤنٹس بڑے ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے خود سے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ تو اس طرح سے یہ ایک سیلف سسٹیننگ سسٹم آپ سمجھ لیں کہ بن گیا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ پیسہ کمانے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور پھر خاص طور سے ایسے ملک میں جہاں لوگوں کے پاس نہ تعلیم ہے نہ ہنر ہے، اور جن لوگوں کے پاس یہ ہے ان کے پاس ویسے بھی جابز نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ظاہر ہے کہ جو اپنے لیے وہ کر سکتے تھے وہ کیا، یہ ایک نیچرل پروسیس تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھوٹ اور سچ کی تمیز بالکل ختم ہو گئی۔ فیک خبریں، ڈاکٹرڈ ویڈیوز، جھوٹی باتیں، لوگوں پہ جھوٹے بہتانات، جھوٹے الزامات، اس کو پھیلایا گیا، اور اس میں کوئی تمیز نہیں کی گئی کہ کون سی چیز غیر اخلاقی ہے یا کس سے لوگوں کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، ایز لانگ ایز کہ اس سے پیسے آ رہے ہوں، آپ کو لائکس مل رہے ہوں، آپ کو ویوز مل رہے ہوں، آپ کا اکاؤنٹ بڑا ہو رہا ہو، آپ کے فالوورز زیادہ ہو رہے ہوں، تو ہر چیز اس میں جائز سمجھی جاتی ہے اب۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک پوری انڈسٹری بن گئی ہے، اور اس میں اب ظاہر ہے جس چیز میں بھی پیسے کا عمل دخل ہو جائے اس میں پھر ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایک پورا ایک اپنا اس کی اپنی لائف ہوتی ہے یا اس کا ایک اپنا سسٹم بن جاتا ہے۔ اب ہر انڈسٹری کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، تو اس میں جو سوشل میڈیا ہے اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ کانٹینٹ بناتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں، جو فیک تصویریں بناتے ہیں، جو پوسٹ لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو ایپس بناتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ پوسٹ، یہ جو خبریں ہیں، یہ میمز ہیں، یہ بنانا آسان ہو گیا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اب سوشل میڈیا ایکسپرٹس کہلاتے ہیں، یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں یا کون سے کام آپ کریں گے تو آپ کا سوشل میڈیا بڑا ہوگا، کون سے پلیٹ فارمز کے، ان کو ہر پلیٹ فارم کے ڈائنامکس پتہ ہیں، تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کا اکاؤنٹ بڑا ہوگا اور آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو آخر میں باٹم لائن جو ہوتی ہے وہ پیسہ ہی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو ایک طرف ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، مطلب اس میں فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور آپ کو معلوم ہے انسٹا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ اصل میں جو کہتے ہیں نا کہ پرس اسٹرنگز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ طاقت تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی اچھا کانٹینٹ بنا لیں، آخر کار تو کنٹرول انہی کے پاس ہے۔ مطلب یہ اب آپ سمجھ لیں کہ مینز آف پروڈکشن کے جو مالک ہیں وہ یہ پلیٹ فارمز ہیں، کیونکہ اگر آپ جتنا مرضی اچھا مٹیریل بنا لیں، لیکن اگر یہ پلیٹ فارمز نہیں چاہتے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں تو وہ آپ کے راستے روک سکتے ہیں۔ ان کا دل چاہے تو بند کر دیں، دل چاہے تو کھول دیں۔ تو اب کنٹرول، اور اکثر یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ ملک سے باہر ہیں، مطلب پاکستان سے باہر ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ زیادہ تر امریکہ سے چل رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ چائنا سے بھی اب ہیں، مے بی UK میں کچھ ہوں گے یا یورپ میں ہوں گے، لیکن زیادہ تر USA کے پلیٹ فارمز ہیں یہ۔ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ جو چیز، جو
جس طرح کے رجحانات، جس طرح کے خیالات، جس طرح کے آئیڈیاز یہ پھیلانا چاہیں، یہ پروموٹ کرنا چاہیں، یہ کر سکتے ہیں. یہ اپنے الگوریدمس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ان کے پاس مینز ہیں یا طریقے ہیں ایسے ایسے کہ یہ بلاک لگا سکتے ہیں آپ کو بتائے بغیر کہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو بلاک کر دیا گیا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا کئی دفعہ اور آپ کی ریچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. اور اب تو اے آئی جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ کام اور بھی آسان ہو گیا ہے. لیکن یہ آسانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے اور سکلز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ شروع میں، اور یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب آپ اے آئی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کچھ تو فری چیزیں ہیں، مطلب فری میں ایسی ایپس ہیں، یہ کچھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس انیشیلی ایٹ لیسٹ انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے. پھر ایک دفعہ آپ جب پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ، جیسے میں نے کہا، کہ وہ ایک سیلف سسٹیننگ پروسیس بن جاتا ہے. لیکن جو کچھ بھی آپ کریں، اصل طاقت ان پلیٹ فارمز کے پاس ہے جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی قوتیں اگر چاہیں تو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں صرف وہی رجحانات، وہی خیالات، وہی جو تھاٹس ہیں، وہی آئیڈیاز ہیں، وہی پروموٹ کر سکتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہوں، وہ چاہے ملک کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں. اور اس سے ہمیں جو ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جب لوگوں کو پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پھیلا رہے ہیں. ان کے خیال میں یہ ایک انٹرٹیننگ ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے یا بے ضرر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے پوشیدہ مقاصد ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت. اچھا، اس کا سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں، چاہے بےہودگی پھیلا رہے ہیں، چاہے غیر اخلاقی جو رجحانات ہیں ان کو فروغ دے رہے ہیں، یا وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، یا وہ لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ جب بڑے بڑے گروہ، طاقتور ملک، بڑی قوتیں، بڑی تنظیمیں جو کہ اپنا ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور بہت سی تنظیمیں جو ایسی ہیں، بہت سے گروہ ایسے ہیں جن کو اسٹیٹ فنڈڈ ہوتی ہیں، مطلب غیر ملکی ریاستیں ہوتی ہیں، ان کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ آرگنائزڈ سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ کسی بھی ملک میں چاہیں تو وہاں پہ وہ انتشار بھی پھیلا سکتے ہیں، نفرت بھی پھیلا سکتے ہیں. اور اس کا ایک مؤثر طریقہ، خاص طور سے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کہ بہت سی مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مطلب مختلف قومیں رہتی ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، مختلف ایتھنک گروپ ہیں، مختلف زبانیں، کلچر، ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ. تو یہاں پہ کسی بھی قوت کے لیے جو کہ اگر کرنا چاہے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ ان سب لوگوں کے درمیان میں نفرت پھیلانا شروع کر دے، تقسیم کرے لوگوں کو، ایک دوسرے کے خلاف کرنا شروع کر دے. اور یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جو ہے فیک آئی ڈیز کے پیچھے بیٹھ کے آپ یہ کر سکتے ہیں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون کر رہا ہے، کیونکہ خاص طور سے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو کسی طرح سے ان کے سامنے قدغن نہیں لگائی جا سکتی. تو یہ صرف میں نے جیسے کہا کہ پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ بہت سے جو دنیا میں چھوٹے ممالک ہیں، کمزور ممالک ہیں، ان کو اس سے جو ہے تھریٹ ہو سکتا ہے، ان کی سلامتی کو تھریٹ ہو سکتا ہے. اور اس کو اسی لیے اسی کو ڈیجیٹل ٹیررزم بھی کہتے ہیں. وہ انفرادی طور پہ بھی آپ کرتے ہیں، لیکن آپ ایک آرگنائز طریقے سے کسی بھی ملک کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف، کسی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک سب سے زیادہ خطرناک، کیونکہ اس سے تو پوری دنیا میں ایک انتشار پیدا ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کے بہت سے ایسے منفی اثرات ہیں جن کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے، جو ثابت ہو چکے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ، مطلب سب سے امپورٹنٹ نہیں تو، لیکن جو پہلی چیز میں جو کہوں گی جو کہ معاشرے پہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں، وہ انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، مطلب آپ کی دماغی اور ذہنی صحت ہوتی ہے. آپ میں انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، اس طرح کی منفی خیال، سیلف اسٹیم ہے وہ آپ کی نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ کے خلاف کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے معاشرے میں اس طرح کے رجحانات ہوتے ہیں کہ لوگوں کا سکون، چین، نیند سب ختم ہو جاتی ہے. اس وقت خاص طور سے جو میں دیکھ رہی ہوں جو عورتوں کے خلاف کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور پھر لوگوں کی ذاتی زندگی میں گھسنا، ان کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرنا، ان کے بارے میں ایسی جو ان کی پرسنل آپ سمجھ لیں کہ
زندگی سے تعلق رکھتی ہیں جس کا پبلک میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اس کو باہر لانا، اس کو اچھالنا، فیک انفارمیشن، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یہ پھیلانا، لوگوں کو غلط چیزیں بتانا اور ایسے مہارت سے پھیلانا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور جو اس کا بہت ہی میں سمجھتی ہوں منفی اثرات ہیں اس کے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اڈکٹ ہو جاتے ہیں، مطلب لوگوں کو اس سے ایک نشہ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ جانے کا، جس سے کہ وہ اپنی تعلیم، اپنے جاب کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں، جو ان کے رشتے ہیں ان کی ذمہ داریاں وہ نہیں نبھا سکتے یا نبھا پاتے، اور اس سے آپ کے ظاہر ہے کہ معاشرے میں منفی اثرات ہی ہوتے ہیں نا، پرسنل ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی کارکردگی متاثر ہوتے ہیں، کام جو ہے ان کا اس پہ اثر پڑتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، وہ چاہے پیسے کے پریشر میں ہی کر رہے ہوں، لیکن اصل میں ان کے اپنے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، منفی اثر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو شاید پتہ نہیں، لیکن آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا حل فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اس کا حل اس وقت یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ سوشل میڈیا کو بند کر دیں، لیکن سوشل میڈیا پہ کہ تو اور بھی بہت سے اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں، مطلب وہاں سے لوگ جا کے سیکھ بھی رہے ہیں، یوٹیوب پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اپنی سکلز انہینس کر رہے ہیں، علم ہے آپ کو، وہاں پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو بند تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں صرف ایک چیز کی جا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر فرد جو سوشل میڈیا پہ ہے، وہ چاہے ایز اے کانٹینٹ جنریٹر ہے، چاہے وہ اس کانٹینٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بے ضرر نظر آتی ہیں، سرفیس پہ ان کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف انٹرٹیننگ ہے، اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ تو بس صرف ہنسی مذاق ہے، لیکن اس میں بھی کئی دفعہ پوشیدہ میسیجز ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کہ وقت کا ضیاع ہے، آپ بجائے اس کے کہ وہی کام کوئی کنسٹرکٹیو چیزیں کرنے میں لگیں، کوئی پڑھیں لکھیں، آپ کوئی کتابیں پڑھیں، آپ اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا جب وقت ضائع ہوتا ہے تو وہ قوم اور ملک کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا نہ سمجھیں، آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ صرف آپ پہ نہیں ہوتا، صرف آپ کے ارد گرد کے لوگوں پہ نہیں ہوتا، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ملک پہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا اپنا ٹائم کنسٹرکٹیو کاموں میں صرف کریں گے، جتنا اپنا ٹائم جو ہے آپ پڑھنے لکھنے میں صرف کریں گے، اپنی نالج بڑھانے میں صرف کریں گے، تو نہ صرف کہ آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ ملک کو بھی فائدہ ہوگا، قوم کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے اور آپ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔